السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام اہل ایمان اور اہل اسلام کو اسلامک لائف ٹیکنکس چینل میں خوش آمدید ہے۔ معزز سامعین، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، جہنم کے بیان کی سیریز میں آج کا موضوع ہے جسموں کو بڑا کرنے کا عذاب، یعنی گنہگاروں کے جسموں کو بڑا کیا جائے گا۔ یہ کسی انسان کے خواب خیال میں بھی یہ نہیں آیا ہوگا، یعنی عذاب کے طور پر جسموں کو بڑا کرنا۔ جہنم میں کافر کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ یہ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کا دانت یا اس کی کچلی جہنم میں احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، بعض کافروں کی داڑھ احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی اور اس کا باقی جسم بھی اسی نسبت سے بڑا ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں کافر کا جسم بہت بڑا بنا دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کی ایک داڑھ احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، جہنم میں کافر کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کے دونوں کندھوں کے درمیان تیز رو سوار کے 3 دنوں کی مسافت کے برابر فاصلہ ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعض کافروں کے کان اور کندھے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا اور ان کے جسم میں خون اور پیپ کی وادیاں بہہ رہی ہوں گی۔ معزز سامعین، جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ یعنی 63 فٹ ہوگی اور ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا اور اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافت کے برابر ہوگی، یعنی 410 کلومیٹر۔ برادران ملت، ہم تمام کو جہنم سے اور اس کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی 40 ہاتھ ہوگی، ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا
اور اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، جہنمیوں کا ایک بازو بیضا پہاڑ کے برابر اور ان کی ایک ران ورقان پہاڑ کے برابر ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی 70 ہاتھ، تقریباً 100 فٹ، اس کا بازو بیضا یعنی پہاڑ کے برابر اور ران ورقان پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اس کے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جتنی میرے اور میرے یعنی گاؤں کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی مکہ اور مدینہ جتنا فاصلہ ہے وہ ہوگی۔ اسے احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، مختلف احادیث میں جہنمیوں کے جو حالات بیان فرمائے گئے ہیں، کہیں کھال کی موٹائی 40 ہاتھ، کہیں کھال کی موٹائی 70 ہاتھ بیان کی گئی ہے۔ یہ فرق جہنمیوں کے گناہ اور جرائم کے مطابق ہوگا، واللہ اعلم۔ بعض کافروں کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ وہ وسیع و عریض جہنم کے ایک کونے میں سما جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حارث بن عقیش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ وہ جہنم کا ایک کونے میں سما جائیں گے، یعنی ایک کونے میں وہ لوگ سما جائیں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، ہر مسلمان کو، ہر اہل ایمان کو، اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اس جہنم سے، اس کے عذاب سے، اور شرک و بدعات سے، خرافات سے، غلط رسوم سے دور رہتے ہوئے ایمان اور توحید اور نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارے، اور ہمیشہ اس کی توفیق کے لیے اللہ سے دعا کرے اور کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرے، اس لیے کہ تعلیم یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح دنیاوی تعلیم ہے، اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کا عمل ضروری ہے، یعنی اس کی ورزش، اس کی پریکٹس ضروری ہے، ورنہ زبان سے تو کہنا آسان ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم کو دینی تعلیم سے ملتی ہیں۔ دینی تعلیم حاصل کریں، خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، اس کے عذاب سے بچا لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ بہت ہی ایک جنت کا راستہ ہے۔ جنت میں جانے کے لیے شرک و بدعت، خرافات سے دور رہنا چاہیے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنا چاہیے، یعنی احکامات، ہدایات، واجبات جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو
احکامات دیے گئے ہیں، ہدایات دیے گئے ہیں، ان تمام کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے۔ یہ آسان ہے۔ جب آدمی یہ سوچ لے کہ میں اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق شرک سے دور، بدعات و خرافات سے دور رہتے ہوئے گزاروں گا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا اور اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا، ہر کام میں اس کے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں آسانی فرمائے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم اصلح لنا شاننا کلنا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔